کوئی مرا نہیں. کہاں چلی گئی تھی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ محمد کے نام پر ہمارے سینے چھلی ہو جانے کے ہم کرانے کے لیے تیار ہیں, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. آج میرے بھائیوں غور کرو, بریلی کی دھرتی پر اور بریلی کی سرزمین پر آج کتنے مکان اور کتنی دکانیں آج بلڈوز کر دی گئی ہیں اور گرا دی گئی ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس نے منع کیا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس کے اندر رسول کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن جذبات, جوش, اور اس جوش میں ہم یہ بھول گئے کہ اس وقت کون لوگ ہمارے سروں پر منڈلائے ہوئے ہیں اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم بھول گئے. اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے, مدینے سے چل چکے تھے, حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے پوچھئے حج کرنے گئے ہوں گے, عمرہ کرنے گئے ہوں گے, حدیبیہ کا مقام دیکھا ہے؟ میں بھی سن 1914 میں میں بھی 2014 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا حج کرنے کے لیے اور اپنی والدہ کے ساتھ. میں حدیبیہ کے مقام کو دیکھ چکا ہوں. مکے سے کوئی 7 میل کی دوری پر بس مدینے سے چلے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ, جس میں ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. یہ قافلہ مدینے سے چلا. آج کل کی طرح یہ زمانہ نہیں تھا کہ مولانا جگجیت صاحب پٹنہ سے 1 بجے دن میں وندے بھارت پہ بیٹھے اور شام کو 7 بجے آپ کے کشن گنج میں اتر گئے اور جلسے میں آ کے کہنے کی سفر بہت لمبا تھا, بہت تھک چکا ہوں, طبیعت خراب ہے. یہ وہ دور نہیں تھا. گھوڑے کا سفر, کھچر کا سفر, اونٹ کا سفر, لائٹوں کا زمانہ نہیں. راستے میں کتنی تکلیف سے گزرنا ہوا ہوگا آپ کو. اور 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے. بریلی کے لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایسے بھی ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں, ہم تو آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے, یا تو مریں گے یا ماریں گے. اور نبی کے صحابہ موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. وہ ایسے تھے کہ کوئی کہتا تھا کہ آئے خبیب, آج تو تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ محمد پھنس جائیں. تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پیر میں, اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھو دیا جائے اور میری جان بچ جائے. اگر مجھ سے کہو گے کہ صرف اپنے پیر میں کانٹا چبھو لینے دو, میں محمد کو چھوڑ دوں گا, تو اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھونے دوں گا, اپنی جان دے دوں گا, لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھانے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنی محبت تھی صحابہ کو. حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں, حضرت عمر تھوڑے جذباتی جوش, اے اللہ کے رسول اتنی دور سے آئے ہیں, ہم رک جائیں گے. ادھر مکے میں اعلان کر دیا گیا کوئی بھی آئے قتل کر دو, کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں. اب سنیے مسلمانوں, فتنہ کس طریقے سے روکا گیا, اور ہماری یہ بات بہت کام آئے گی. آج کے اس دور میں بھی کام آئے گی, اس الیکشن کے زمانے میں بھی کام آئے گی. ہم کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں, نہ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے آئے ہیں. آپ بہار کے رہنے والے ہو, آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو, ہم سے زیادہ آپ اپنے یہاں کے حالات سے واقف ہیں. آپ کا معاملہ ہے, آپ سمجھیں یہ جلسہ دینی ہے, یا ہم دینی بات بتانے آئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کا اصول بتانے آئے ہیں. شریعت نے ہمیں فساد کے, جھگڑے کے, نا اتفاقی کے, اختلاف کے ماحول میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے نپٹنا ہے. اس لیے ہم شریعت کا پرچار آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک صحابی کو مکے بھیجتے ہیں, جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ, بات کر کے آؤ. تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا, آپ آئے ہو بات کرنے, بات تو بیٹھ کر ہوگی اور مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا, بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا.
کہا گیا تو بتائیے بات چیت کیسے ہوگی؟ کہا جس جگہ پر محمد اور ان کے ساتھی موجود ہیں اسی جگہ پر بات ہوگی، مکے میں بات نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ قریشیوں کا، مکے والوں کا ایک وفد تیار ہوا، ایک جماعت تیار ہوئی، اور ان کا سردار بنتا ہے سہیل۔ بخاری کی روایت پڑھیے، ان کا سردار کون بنتا ہے؟ سہیل۔ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حدیبیہ جہاں اللہ کے نبی موجود تھے وہاں یہ قافلہ آتا ہے، یہ وفد آتا ہے اور اللہ کے رسول سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں گفتگو ہوتی ہے، کافروں کی طرف سے کون بات کرے گا؟ آواز آئی سہیل کا، اور کوئی نہیں بولے گا۔ ٹھیک، بات چیت تبھی اچھی ہوتی ہے جب تمہارے پاس کوئی ایک آدمی ہو اور ہمارا بھی ایک آدمی ہو۔ ہم لوگ سنیں گے لیکن بات تمہارا ایک آدمی ہمارا ایک آدمی۔ کافروں کی طرف سے کس کو تیار کیا گیا؟ سہیل۔ اور کہا کہ مسلمانوں تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے، صحابہ نے جواب دیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ٹھیک ہے، ان دونوں میں گفتگو ہوگی، تمہارے آدمی بھی سنیں گے ہمارے آدمی بھی سنیں گے۔ اب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ سہیل نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ مکے میں پیدا ہوئے، آپ کے آبا و اجداد مکے میں پیدا ہوئے، آپ کی زمینیں مکے میں موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب شرط لگتی ہے۔ اب دیکھیے شرطیں سب ناجائز، ایک بھی شرط جائز نہیں، ساری شرطیں ناجائز۔ جس ناجائز شرط میں پہلی شرط کیا ہے؟ آپ مدینے سے یہاں تک آئے ہیں، اب یہاں سے واپس لوٹ کر مدینے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہا آ ہی گئے ہو تو عمرہ کر لو، یہ نہیں کہا، اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا، آپ اور آپ کے سارے ساتھیوں کو واپس جانا ہوگا، ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال واپس جاؤ۔ منظور ہے تو لکھو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد نہیں کی، آپ نے فرمایا سہیل مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، چلو اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں، نہیں کریں گے عمرہ، لیکن اگلی سال تو آ سکتے ہیں، آئندہ سال نیکسٹ ایئر تو آ سکتے ہیں۔ سہیل نے کہا نیکسٹ ایئر، اگلی سال آپ کو آنے کی اجازت ہے، اس سال نہیں۔ پہلی شرط لکھ لی گئی، اس سال واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط طے ہو گئی۔ دوسری شرط کافروں نے لگائی، آئے محمد دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بالکل وہی معاملہ، اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا، سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا۔ آج بھی انڈیا گیٹ پہ چلے جائیے، 95,000 لوگوں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے سوتنترتا سینانی میں، اس جنگ کی آزادی میں، آزاد کرانے میں اس بھارت کو۔ لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی کو کاغذ دکھانا ہوگا، تم اس دیش کے باشندے ہو یا نہیں، تم اس ملک کے اندر رہنے والے ہو یا نہیں۔ بالکل وہی شڑینتر، وہی کیفیت، ہم ہی سے کہا جا رہا ہے ہماری زمین، ہمارے آبا و اجداد سب مکے میں پیدا ہوئے، ہماری زمینیں مکے میں موجود، ہم مکے میں پیدا ہوئے، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی آئندہ سال، اس سال تو بالکل نہیں، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا اے علی لکھ دو، مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے، ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے سیدھے واپس چلے جائیں گے مدینے، ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا، کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں، کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں، تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی، لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے۔ اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا، وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ یہ سمجھوتا بگڑ جائے۔ تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی،
آئے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی، اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے۔ کتنی ناجائز شرط، کتنی ناجائز شرط! میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلواریں لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے، تسلیم کرتے ہوئے فرمایا آئے سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے، تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تیسری شرط بھی مان لی۔ آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا، پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا، ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں تیسری شرط وہ بھی مان لی۔ حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی، جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول رہے ہیں ٹھیک ہے منظور ہے، سمجھوتا ہو گیا۔ اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی، تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی، تھوڑا سا، پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے پھر بھی تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے، لیکن آج بہت گرمی لگ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں سنیے گا، بہت دلچسپ بات، چوتھی ایک اور شرط لگا دی، کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے، اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے چوتھی شرط لگائی ہے محمد ہاں ایک شرط اور ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی، میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا ہے اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں، میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی، کوئی خاندان، کوئی نسل، اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ شرط، میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے ہو، جو میرا ہو جاتا ہے وہ جانے کا نام بھی نہیں لیتا، میرا تو کوئی آدمی جائے گا ہی نہیں، اور ان کا اگر کوئی آ بھی جائے گا تو میرے پاس چند دن رہ کر ایسا با اخلاق و کردار دیکھ کر ایسا ہو جائے گا کہ جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہے گا۔ مجھے اے سہیل تیری یہ شرط بھی منظور ہے، یہ بھی منظور کر لیا اور لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو۔ سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط اور اتنی خراب شرط، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
इस पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैं आपको रसूल मानता ही कब हूं? रसूलुल्लाह काटो। लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को यह समझौता मंजूर है। अगर ये लिखोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझौता मंजूर है तो हम समझौता ही नहीं करेंगे। हम आपको रसूल मानते ही कहां हैं? अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म है। आप कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं और हम आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है। इसलिए लिखो, हम ये मानते हैं कि आप अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। आप ये लिखिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। रसूलुल्लाह काटिए। आपने हजरत अली से कहा, ऐ अली, रसूलुल्लाह काट दो। फसाद रोकने के लिए, खून खराबा रोकने के लिए लफ्ज रसूल तक कटवाने के लिए तैयार हो गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे ज्यादा कोई अमन पसंद इंसान होगा? इससे ज्यादा कोई अमन और शांति को चाहने वाला होगा? काश ये गोदी मीडिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमन वाले समझौते को पढ़ती, गौर करती और देखती और छापती और बताती कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अमन कायम करने के लिए और शांति को बहाल करने के लिए लफ्ज रसूलुल्लाह तक कटवाने के लिए तैयार हो गए। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या आप रसूल नहीं हैं? कहा, जी मैं तो रसूल हूं। अल्लाह ने आपको जब हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है तो मेरे हाथ उस लफ्ज़ रसूल को कैसे काट सकते हैं? मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दूं। और अल्लाह की नबी, ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत करवाइए। जब आप रसूलुल्लाह हैं तो मैं रसूलुल्लाह कैसे काट दूं? मोहब्बत देखिए, कोई जरूरी नहीं कि झंडा लेकर निकला जाए तभी मोहब्बत है, दिल का फोटो बनाया जाए तभी मोहब्बत है। आए अल्लाह के रसूल, मैं लफ्ज़ रसूलुल्लाह नहीं काट सकता अपने हाथ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ कलम मुझे दो। हजरत अली ने कलम दे दिया। बुखारी की हदीस, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, अली मुझे बताओ कि कहां लिखा है रसूलुल्लाह, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहां लिखा है। हजरत अली ने बताया, ये लिखा है, यहां से यहां तक ये रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आपने खुद उसको अपने हाथ से काट दिया। लीजिए, और लिखवा दिया इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह कटवाकर इब्ने अब्दुल्लाह को ये समझौता मंजूर है। अब हजरत उमर उठ गए। और सुनो, हमारे और आपकी तरह जज्बाती लोग नबी के साथ भी थे। हजरत उमर उठ गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? जैसे हम कहते हैं, क्या हम सही नहीं बोल रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या हम फसाद फैला रहे हैं? हजरत उमर ने भी क्या कहा, अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उमर, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम हक पर हैं। आए अल्लाह के नबी, हम हक पर हैं। कत्लाहुम फिन्नार, तो आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते? आप हमें लड़ने का हुक्म क्यों नहीं देते? जब हम हक पर हैं तो लड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? आए अल्लाह के रसूल, अगर हम इनसे लड़ने लगे और इन काफिरों को मारें, कत्लाहुम फिन्नार, तो क्या ये काफिर जिनको हम कत्ल कर दें, क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया, हाँ, अगर लड़ते लड़ते तुमने इनको मार दिया तो ये जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्नह, ऐ अल्लाह के नबी, हम तादाद में कम हैं, लड़ते लड़ते अगर इन्होंने हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल कैसे कर रहे हैं हजरत उमर? आय अल्लाह के नबी, अगर हमने इनको कत्ल कर दिया तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? हाँ, ये जहन्नम में जाएंगे। अगर ये हमें मार दे तो क्या हम मरने के बाद जन्नत में नहीं जाएंगे? आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, हाँ, अगर ये तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम जन्नत में जाओगे। फरमाया, जब दोनों हालत में हमारी जीत है, हम इनको मारे तो ये जहन्नमी, ये हमें मारे तो हम जन्नती, फिर आप हमें लड़ने से क्यों रोक रहे हैं? हम आए हैं तो उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, उमर, मैंने समझौता
हूँ वो तुम नहीं समझ रहे, मुझे जो दिखाई दे रहा वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आज अगर दबकर समझौता करेंगे तो कल मक्का पे हम कब्जा कर लेंगे, और आज अगर हम लड़ गए तो लड़कर मरकर यहीं खत्म हो जाएंगे, फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, फिर हमारी तादाद घट जाएगी। इसलिए अभी वक्त का तकाजा है कि इनसे समझौता कर लो। आपने फरमाया जो मैं समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझते हो, और आपने समझौता कर लिया और वापस चले गए और सारी शर्तें मान ली उन काफिरों की अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर मदीने से दीन का प्रचार चला, और फिर अगले साल खाने काबा में उम्रा करने आए, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम फैला, और फिर ऐसा इस्लाम फैला, ऐसा फैला कि फिर एक दिन 10,000 सहाबा के साथ मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला होता है। और वही अल्लाह के नबी उस मक्के के उसी खाने काबा में जिसमें 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 बुत रखे हुए थे, उसी खाने काबा में दाखिल होते हैं। हजरत अली के कांधे पर सवार होते हैं, आपके हाथ में छड़ी होती है, और खाने काबा में घुसकर एक एक बुत को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, खत्म होना ही था। एक एक करके एक एक बुत को गिराते जाते और यही कहते जाते हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। ये कहते गए और मक्के को 360 बुतों से पाको साफ कराया, और मक्के के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त समझौता न करते तो क्या मक्के में शानदार फातिहाना दाखिला होता? ये जीत की निशानी थी उस वक्त समझौता करना। काफिरों को लग रहा था कि हम जीत गए, लेकिन हकीकत ये थी कि ये थोड़ी देर के लिए समझौता कर लेना और मान लेना इस बात की दलील थी कि आगे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस समझौते की रोशनी में हम हालात का जायजा लें। उसमें भी सहाबा थे, कुछ कह रहे थे अल्लाह के नबी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और कुछ कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल को इतना रुस्वा भरा, इतना बेइज्जती वाला, इतना जिल्लत भरा समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी अगर चंद लोगों की बात होगी तो चंद लोग कहेंगे हमें भी इतना जलील नहीं होना चाहिए। आज भी अगर मशवरे दोगे तो आज भी कुछ लोग कहेंगे क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर यही करते रहें, क्या हम लोग जिंदगी भर जलील होते रहें। आज भी मेरे भाइयों हमारे समाज और सोसाइटी में मशवरे करेंगे तो ये कहने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सोचिए और गौर कीजिए। आज इस्लाम की कोई इबादत मुझे ऐसी बताओ जिसमें इज्तिमाइयत ना हो। आज कहाँ चली गई हमारे दरमियान से इज्तिमाइयत? नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि नमाज मस्जिद में और जमात के साथ पढ़िए? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इज्तिमाइयत चाहता है। ईद की नमाज तो आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन क्यों कहा कि मस्जिद के क्यों कहा ईदगाह जाइए? क्यों कहा घर की औरतों को भी ले जाइए? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने जिस औरत के पास ओढ़नी ना हो, चादर ना हो, तो अपने सहेली की ओढ़नी और चादर पे चली जाए, लेकिन जाए? क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन भी अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई औरत नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गया है और वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तब भी वो मुसलमानों की ईदगाह में जाए, नमाज न पढ़े लेकिन दुआ में शामिल रहे। क्यों? ये इज्तिमाइयत का हुक्म क्यों दिया? लेकिन आज वो इज्तिमाइयत कहाँ चली जाती है मेरे भाइयों? आज हमारे दरमियान